مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوتے ہی ایک طویل سجدہ کیا۔ لبوں پر یہ دعا تھی، رب حبلی امتی رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ شفا شریف میں حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری ایک روایت نقل کی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا، محبوب بڑا روتا ہے اپنی امت کے لیے، ہر وقت ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے، بتا تجھے شفاعت کا حق دے دیا جائے یا تیری آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے داخل جنت کر دیا جائے۔ عرض کرتے ہیں کہ میری آدھی امت جنت میں جائے یہ مجھے منظور نہیں، مجھے شفاعت کا حق دے دیا جائے۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں اختیار کیا کہ مجھے شفاعت کا حق دیا جائے؟ کہا میری آدھی امت میں ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے، عثمان بھی ہوں گے، مولا علی بھی ہوں گے، نیک نیک ہوں گے، میرے گناہگار امتی کہاں جائیں گے؟ شفاعت کا حق مانگا، فرمایا جب تک ایک ایک امتی کی شفاعت کر کے داخل جنت نہ کروا لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ اور ارشاد فرمایا لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم، کہ جب تم میں سے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ ماں بیٹے سے بڑی محبت کرتی ہے نا، خدا کی قسم کروڑوں مائیں ایک طرف، میرے آقا کی محبت ایک طرف۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے روز جب سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر لوگوں کو ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا، ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال عروج پر ہوگا، کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی کہ رب سے ہم کلام ہو سکے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمام انبیاء کے لیے محشر کے میدان میں سونے کے ممبر بچھائے۔ بڑی سننے والی بات ہے، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں وہ میرے آقا کو یاد نہ کرے، وہ میرے آقا کا میلاد نہ منائے، جس کو اپنے سجدوں پر غرور ہو، جو کہ میں نے بڑی عبادتیں کر رکھی ہیں، میں نے اللہ کو بڑا راضی کر لیا ہے، وہ نہ یاد کرے۔ لیکن میرے جیسا گناہگار، ہم سنیے گا یہ روایت بڑی ہی دل خراش ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا محشر کے میدان میں سونے کے ممبر تمام انبیاء کے لیے بچھائے جائیں گے، بڑی عزت کے ساتھ بڑی تکریم کے ساتھ تمام انبیاء کو ممبر پر بٹھایا جائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا، میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ یا رسول اللہ سارے انبیاء اپنے ممبر پر بیٹھیں گے، آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ آپ اپنے ممبر پر سکون سے کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ ارشاد فرمایا میں محشر کی میدان میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا میرے مولا کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم عنقریب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یار سارا زمانہ نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اس وقت بشمول انبیاء کرام سب کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ ہر کوئی نفسی نفسی، میری جان، صرف ایک جان ہوگی جسے اپنی فکر نہیں ہوگی، اس سے کس کی فکر ہوگی؟ اس سے میری اور تمہاری فکر ہوگی، ہم جیسے گناہگاروں کی فکر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شفاعتی، میری شفاعت جو ہے علی الکبائر، کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہے۔ اور میرے آقا کبھی بیٹھے بیٹھے چھم چھم آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، پوچھا جاتا ارشاد فرماتے میرے امتی وہ جو آنے والے مجھے یاد آتے ہیں، مجھے ان کی فکر ہے، میں ان کے لیے پریشان ہوں۔ معراج کی رات جب جانے لگے نا، براق پر سوار ہونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اچھا یہ رونے کا موقع تو نہیں ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا آج میں براق پر سوار ہو رہا ہوں، جب کل قیامت کے روز میری گناہگار امت پل صراط پر سے گزرے گی، میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔
پہلے سجدے سے روز ازل پہ درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، اور پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں خود گریہ وزاری کریں گے، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ یار ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے امتی سے محبت کرنے والے، اتنا پیار کرنے والے، پورے محشر کے میدان میں، میرے پاس وقت نہیں ہے، حدیث شفاعت آپ نے سنی ہوگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگ سارے اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کفار کہیں گے حساب و کتاب شروع ہو، چاہے ہمیں جہنم میں ہی کیوں نہ پھینک دیا جائے، کسی طریقے سے اس دن سے 50,000 سال کا سخت ترین دن ہوگا ہماری جان چھوٹے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کہیں گے تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے محشر کے میدان میں صرف ایک ہستی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آج ہم کلام ہو سکتی ہے، سفارش کر سکتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ایسے الفاظ میں اللہ کی حمد کروں گا کہ اس سے پہلے کسی نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی حمد نہیں کی ہوگی، میں سجدے میں گروں گا، میری آنکھوں سے اشکوں کا تار بندھا ہوگا، اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سجدے سے سر اٹھائیے، سل تعطا، آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے کہنے پر اللہ شفاعت کا دروازہ کھولے گا، پھر اس کے بعد سب لوگوں کی پورے محشر کے میدان میں ایک آواز آئے گی امتی 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 امتی۔ تو میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کو کمال کیے نا اعلیٰ حضرت نے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر میری للہ لے خبر، کہتے ہیں کہ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا شاہ لے خبر، اور مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، وہ مڑ مڑ کے تجھے دیکھتا ہے یا رسول اللہ، آپ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر پیار کریں، یقین کریں ہم حق ادا نہیں کر سکتے، جتنے آقا ہم سے محبت کرتے ہیں اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اتنا پیار، اتنی محبت، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، اتنا کچھ پانے کے باوجود کیا ہم ان کو یاد بھی نہ کریں، ان کے لیے اشک بھی نہ بہائیں، ان کے لیے تڑپیں بھی نہ، ان کے لیے مچلیں بھی نہ، ان کے مدینے میں جانے کے لیے ہم روئیں بھی نہ، تو پھر کیا کریں؟ اللہ یہ محبت سلامت رکھے۔ ہمارے سردار خالد صاحب اور ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ بھی بہت زیادہ مبارکباد کے، آپ سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم ذکر رسول کی آج مبارک رات ذکر رسول کی محفل میں آئے ہیں، اللہ ہم سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی۔